الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں بڑی ہیں دین میں، جس کو ملے وہ سرفراز ہے. وہ دو چیزیں ہیں علم و ایمان. کیا ہے؟ علم و ایمان. یہ بزرگوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں. ایمان بڑی چیز ہے. ایمان یعنی اللہ سے تعلق، عبودیت کا تعلق. اللہ سے ایک تعلق ربوبیت کا بھی ہے، الوہیت کا بھی ہے. اللہ کو ہم اپنا معبود بھی مانتے ہیں، رب بھی مانتے ہیں. ہونے کی وجہ سے وہ ہماری پرورش کرتا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق عبودیت کا ہے. اس لیے ہماری ذمہ عبادت کی تھی. حکم رب و آبائکم الاولین، سب کا رب ہے. ایمان وہ اللہ کے تعلق کا نام ہے. ہم اللہ کو ایمان لائے ہیں، اللہ کو ایسا مانا ہے جیسے وہ اپنی شان صفات کے ساتھ ہے. تو یہ ایمان بڑی چیز ہے، اور ایمان کی قوت بڑی ہے. ایمان کی اتنی قوت ہے کہ ایک ہی مومن ایک ہی ایمان والا، اور کوئی نہیں ہے. سب ختم ہو گئے ہیں. ایک ایمان والا ہے جو اللہ اللہ کرتا ہے، اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، بس اللہ اللہ کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ باقی رکھیں گے، قیامت نہیں لائیں گے. اس کے ایمان کی اتنی قدر ہے. ایک ایمان والا ہے اور وہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے. تو ایمان کا اتنا وزن ہے کہ ایک ایمان والے کی وجہ سے زمین آسمان سب چیزوں کو بقا ہے. جب ایک بھی نہیں رہے گا پھر اللہ تعالیٰ اس پنڈال کو اٹھا لیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی. جب کوئی اللہ کا نام لینے والا رہا نہیں ہے. جب تک ایک بھی ہے تو کائنات باقی رہے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کائنات کا بقا ایمان کی وجہ سے. اس لیے ایمان کی بڑی قدر ہے. ایمان کی دعوت ہے، ایمان کی تعلیم تلقین ہے. یہاں تک کہ مرے تو ایمان کے ساتھ مرے آخر تک. تو ایمان کی یہ قیمت ہے. پھر یہ تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کا کیا تقاضا ہے. جب یہ اتنی بڑی چیز ہے تو اس کا کیا تقاضا ہے. ایمان والوں کے دل میں کیا تقاضا ہے. ان کو اللہ نے ایمان دیا ہے. ایمان کا کیا تقاضا؟ تو ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کو اللہ مانا اور اس کی اطاعت نہیں ہوئی، یہ بات نہیں. ایمان کا تقاضا وہ ہے اللہ کی اطاعت. رسولوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ رسول اللہ سے تعلق پیدا کر کے پھر اگلا قدم یہ اٹھائیں گے کہ اللہ کی اطاعت کرو. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جب کبھی میں نے کوئی رسول بھیجا ہے اسی غرض سے بھیجا ہے کہ وہ رسول اللہ کے کہنے سے لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر لاوے. ایمان بھی لائیں اور ایمان کے ساتھ اطاعت بھی کریں. اطاعت نہیں ہے تو پھر معصیت ہے. پھر معصیت ہے. معصیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے زمین پر.
روئے زمین پر معصیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے روئے زمین پر معصیت اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی ہے، کیونکہ پوری زمین عبادت کے لیے بنی ہے. یہ فرمایا ایمان والوں سے کہ ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، میری زمین کشادہ ہے بہت، کوئی تنگی نہیں ہے، تاکہ اس پر میری عبادت کرنی ہو. تو پھر ہمارے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کو اور زیادہ کھولا ہے. فرمایا میری امت کے لیے پوری زمین مسجد ہے، جہاں چاہے نماز پڑھے، جہاں چاہے وضو و تیمم کرے. پوری زمین میری امت کے لیے مسجد ہے، جہاں چاہے نماز پڑھ لے، وہ پانی نہیں ہو تو وہیں تیمم بھی کر لے. تو عبادت کا صحیح مفہوم اور مسلک بھی بتا دیا تو پوری زمین عبادت کے لیے. اسے میں نے کہا کہ زمین پر کہ معاشیت کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ بیٹا گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اللہ نہ دیکھے. کہ زمین میں تو کوئی جگہ معاشیت کرنے کی ہے نہیں. پوری زمین وہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہے. میں نے کہا نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ایمان اور ایمان کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے. اطاعت نفس و شیطان کی بھی ہوتی ہے اور اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے. یہ جھگڑے کی بات ہے یہاں. ہاں زمین پر جھگڑا ہو گیا ہے. شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے بھی اطاعت کا تقاضا ہے. نفس کہتا میری بھی مانو، شیطان کہتا میری بھی مانو، اور اللہ کہتا ہے میری بھی مانو. ایک میدان ہو گیا ہے یہ جھگڑے کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ہی پیدا کیا ہے اور مجھ سے جھگڑتے ہیں، مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں، مجھ سے شیطان کرتے ہیں. اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین. صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو پیدا کیا ہے اس کو ناپاک پانی سے اور میرے سامنے مقابلے میں آ گیا ہو. ہاں تو دنیا میں اللہ کو کم نہیں چلے گا، اللہ کی بات نہیں چلے گی، ہماری چلے گی. ہاں ہماری زمین ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا مال ہے، یہ مدعی ہے سر. یہ اللہ سے جھگڑا ہے. یعنی نافرمانی ہے. مطلب زمین تو نافرمانی کے لیے بنی نہیں ہے لیکن نافرمانی کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں تقاضے کے لحاظ سے اس جھگڑے کو ختم کر کے اللہ سے صحیح تعلق پیدا کرانے کے لیے رسول بھیجتے رہے. کیونکہ انسانوں کی صلاح فلاح اسی میں ہے کہ ان سے اللہ کا تعلق صحیح ہو جائے. اگر ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح نہیں ہوتا تو نہ ان کی صلاح ہے، نہ ان کی فلاح، نہ ان کے لیے کوئی خیر ہے. بلکہ ان کی خیر اسی میں ہے کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے. حدیث پاک میں ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دیتا ہے. تو گویا سارے تعلقات کا صحیح ہونا اس پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق صحیح ہو جائے تو پھر ہر تعلق صحیح ہو جائے گا. اس لیے رسول کے ذریعے سے یہ تعلق صحیح پیدا کرایا جاتا ہے. تعلقات کی جگہ تو ہے ہی دنیا. دنیا انسانوں کے لیے تعلق کی جگہ ہے. جس طرح حقوق کی جگہ ہے اس طرح تعلق کی جگہ بھی ہے. دنیا حقوق کی جگہ ہے، یہاں حقوق ادا کرنے پڑیں گے اور حقوق کی بنیاد تعلق ہے. تعلق کی وجہ سے حقوق ہوتے ہیں، تعلق نہ ہو تو کوئی حقوق بھی نہیں ہے. پہلی بات یہاں تعلقات پیدا ہوتے ہیں پھر تعلقات کے حقوق ہوتے ہیں. حقوق کی ادائیگی سے سلامتی ہوتی ہے، حقوق کی پائمالی سے فساد ہوتا ہے.
یہ قاعدے کی بات ہے یار، کسی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے پیغمبر آتے ہیں تو میں نے کہا انبیاء کرام نے دنیا میں آ کر کے دو چیزیں بنیادی طور پر دی ہیں۔ ایک ایمان دیا کہ اللہ سے اپنا تعلقات، اللہ سے اپنے تعلق صحیح رکھو، اور وہ تعلق بندگی اور عبادت کا ہے، کوئی رشتہ داری اللہ سے کسی کی ہے نہیں، بندگی کا اور عبدیت کا تعلق، کہ سب اللہ کے بندے ہیں، جنات ہوں انسان ہوں یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور ان کے ذمہ عبدیت ہے کہ بندگی کے حقوق ادا کریں، بندگی کے حقوق ادا کریں، یہ ان کے ذمے ہے۔ تو ان حقوق کی معرفت کے لیے علم اترتا ہے۔ انبیاء کرام پر جو علوم اترتے ہیں وہ دنیا کی ترقی کے لیے نہیں، کہ دنیا کو ایسا بنانا اور ایسا بنانا، اور سونے کو اس طرح استعمال کرنا، چاندی کو استعمال کرنا، یہ نہیں بتائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے، کہ یہ تو خود لوگ سیکھ لیں گے اپنے تجربوں سے۔ جو اصل علم آتا ہے انبیاء کرام کے ذریعے سے وہ حقوق کی معرفت کے لیے آتا ہے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے دارالحقوق قرار دیا ہے اور آخرت کو دارالأجور بنایا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ آخرت یہ دارالأجور ہے اور یہ دارالحقوق ہے، دارالعمل ہے۔ یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پھر ساری گڑبڑ ہے۔ اس سے جب گڑبڑ ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے تھے، گڑبڑی درجہ پہنچ جاتی تھی کہ کوئی اللہ کا حق ہی نہیں جانتا کہ اللہ کا کیا حق ہے۔ ان ہے اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کہ یہی دنیا ہے، جئیں گے مریں گے، آگے کچھ نہیں۔ یہ ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جہالت سے نکالا کہ اتنا ہی نہیں ہے کہ یہاں جئیں گے اور مریں گے، جیسے جانور جیتا بھی ہے مر بھی جاتا ہے، اس درجے پر نہیں ہے انسان، جانور کی طرح جیے، جب تک جیے پھر مرے، کیا لینا کیا دینا کچھ نہیں۔ یہ تو توہین ہے انسان کی، جیسے جانور مر جاوے یہ مر جاوے، جانور جیے یہ جیے، یہ توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی بنی آدم کو قابل کرم بنایا ہے۔ اس بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے۔ اب تو دین کی سمجھ ختم ہو گئی ہمارے اندر سے، اس لیے ہمیں یہ باتیں معلوم نہیں۔ رسمی دین ہمارا ہو گیا ہے یا نسلی دین ہو گیا ہے۔ نسلی، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے وہ ہمارے پاس ہے، اصلی نہیں ہے، اصلی نہیں ہے کہ اصلی دین پر ایمان اور علم غالب ہوتا ہے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہے تو رسم اور خواہشات غالب ہو جاتے ہیں، دین نہیں ہوتا۔ کچھ رسمیں ہوتی ہیں، کچھ خواہشات ہوتی ہیں، اس کا نام دین بنایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ چیزیں پیدا ہوتی تھی تو رسول نیا آتا تھا، تو پہلے رسول کی بات ختم ہو گئی ہے، کچھ رسم رہ گئے ہیں، کچھ خواہشات کی باتیں رہ گئی ہیں، تو نیا نبی آ کر کے پھر سدھارتا تھا، رسمیت کو مٹا کر کے ان میں حقیقت پیدا کرا تھا۔ اب رسول نہیں آئے گا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور امت کی تربیت کے لیے علم کو انتہائی درجے پر اتار کر کے دے دیا۔ اب کہیں سے ہمیں کوئی علم لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دنیا والوں سے علم لینے کی ضرورت ہے اپنی ہدایت کے لیے، نہ یہود نصارہ سے علم لینے کی ضرورت ہے۔ ہدایت کی بات کر رہا ہوں، دوسری بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ وہ علوم نہیں ہے جو لوگ سیکھتے ہیں، وہ تو فنون ہے، وہ فنون وہ ضرورت ہے زندگی کے لیے ہے۔ تو کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی وکیل بن گیا، یا کوئی کیا بن گیا، کہ وہ تو موت سے پہلے کی ضرورتوں کا اسے تعلق ہے، آخر کچھ نہیں۔
جیسے ہر جانور کو اللہ تعالیٰ طاقت ہے نا، کسی کو 4 پاؤں دیے، کسی کو 2 پر دیے، کسی کو چونچ دی، کسی کو منہ دیا، تو یہ اس کے موت سے پہلے تک کے لیے ہے، کر جائے گا، اڑ جائے گا. ایسے یہ چیزیں ہیں کہ موت سے پہلے کے تعلقات کی باتیں ہیں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. ہم اس کو صحیح بھی نہیں کہتے، غلط بھی نہیں کہتے، وہ تو جتنی ضرورت ہے اپنے بڑے کی. وہ اصل زندگی جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو پہچان کر کے زندگی گزارے. یہ اصل زندگی کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے ہم اس کو پہچان کر کے زندگی گزاریں کہ اس کا کیا حق ہے. اس لیے جو علم نبیوں پر آتا تھا وہ حقوق کی معرفت کے لیے آتا تھا کہ کیا کیا حقوق ہیں دنیا میں، کیونکہ دنیا میں تعلقات ہیں، تو تعلقات کے لیے تو حقوق ہونا ضروری ہے نہیں بات. جیسے ماں باپ سے تعلق ہے تو ماں باپ کے حقوق ہے، ہم اولاد ہیں تو ماں باپ کا ہمارے حقوق ہیں تعلق کی وجہ سے. تو یہاں تعلقات ہے، ان تعلقات کی وجہ سے حقوق ہے. اس حقوق کی معرفت کے لیے یہ علم آیا ہے کہ آپ کی دکان پر خریدار آیا، خریدار کا کیا حق ہے، خریدار کا کیا حق ہے. تو کہ اس طریقے سے کرو تجارت کہ تول کے دو، سچ بولو تجارت میں. کیوں؟ خریداروں کا حق ہے کہ آج کی جلیبی ہے کہ کل کی جلیبی ہے، بتا دو ان کو. یہ کہ تازی جلیبی تازی جلیبی تازی جلیبی جھوٹ ہے. چاہتی تھا ہمارے گاؤں میں ایسے ہی تھا، جنگلی، ہاں بالکل جنگلی تھا. تو متکلم کو مارنے دوڑے، متکلمات جماعت میں ایسے جنگلی. پھر بندہ نے اس کو ادھر پلٹایا. تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ اسلام کی قدر وہ پہچانے گا جس نے جاہلیت میں زندگی کاٹی ہوگی. ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ. تو اس نے جاہلیت میں زندگی کاٹی تھی، اب اس کو دین ملا تو وہ ہر ایک دیندار کو فرشتہ سمجھتا تھا. ہاں کوئی عالم آوے، کوئی جماعتی آوے، ایسی عظمت آ جیسے پہلی جتنی جہالت تھی اتنی عظمت آئی. تو وہ جلیبی بیچتا تھا. جب جنگل چھوڑ دیا تو مٹھائی بیچتا تھا. تو مٹھائی میں یہ تھا کہ کوئی جلیبی لینے کے لیے آوے تو اس کا معمول تھا 9:30 بجے جلیبی بنانا. بہت پابند تھا پھر تو نمازوں کا اس کا 9:30 بجے جلیبی. کوئی کہ جلیبی چاہیے کہ ہے کل کی ہے کہ گرم کہ 9:30 بجے آنا. صاحب کیوں کہتے خریدار کا یہ حق ہے کہ وہ گرم مانگے تو گرم دو، پھر اس کو باسی لینی ہے تو باسی لے. یہ خریدار کا حق ہے کہ وہ پیسے صحیح دے رہا ہے، تو پیسے صحیح دے رہا ہے تو مال بھی صحیح دو. یہ حقوق کی بات ہی نہیں. پیسے غلط دیتا ہے، پھٹے نوٹ نہیں لے گا، چھوٹے کی تو بات ہی نہیں ہے، چھوٹے کی تو بات ہی نہیں ہے، پھٹے بھی نہیں لے گا دکان والا. میں اس کو کیا بدلنا جاؤں گا تو چل رہا ہوں. تو بھائی جب نوٹ صحیح لیتے ہو تو مال صحیح دو، قاعدے کی بات ہے. تو وہی کہتا تھا کہ یہ کل کی ہے اور 9:30 بجے تازی ملے گی، تاکہ گاہک کو دھوکہ نہ ہو کہ پیسے صحیح لے اور مال باسی لے، ایسا بھی نہ ہو پھر وہ خود لے جائے وہ الگ ہے. تو یہ حقوق کی بات میں نے کہی. ہاں کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے، اور حقوق کی تعلیم کے لیے علم نازل ہوا ہے. ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے، اور اس حق کے ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے.
اس لیے اس کا سیکھنا فرض ہو گیا، علم دین کا سیکھنا فرض ہے، کیونکہ اگر نہیں سیکھے گا تو حق مرے گا، حق مارے گا دوسروں کا، وہ حقوق ہے وہ معاف نہیں ہوتے، حقوق جو بندوں کے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، اللہ کہتے میرا تو ہے نہیں، میں کیسے معاف کروں، ان کا ہے، تو اس کی معافی نہیں ہے جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ جیسے شرک کی معافی نہیں ہے، شرک کی معافی نہیں ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، وہ اللہ کا حق ہے، توحید اللہ کا حق ہے، وہ توحید کو پامال کیا ہے، کوشش کیا ہے، تو اگر شرک کی حالت میں مرا تو جہنم میں جانا یقینی ہے، معافی نہیں ہوگی، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا یہ حقوق ہے، کچھ حقوق کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم اتارا ہے، اس میں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، کہ اللہ کا کیا حق ہے۔ معاذ بن جبل سے حضور نے پوچھا معاذ اللہ کا کیا حق ہے معلوم ہے؟ کہ نا مجھے نہیں معلوم، کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور یہ مثال ہے کہ نبی جو تعلیم دے گا وہ حقوق کے پہچاننے کی تعلیم دے گا، چیزوں کی ترقی کی تعلیم تو دنیا میں ہوتی ہے، عمارت کی طرح بناؤ، سڑکیں اس طرح بناؤ، اس طرح بناؤ، وہ الگ ہے، وہ فن ہے، وہ فن ہے، اور فن کے لیے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، یہ حقوق کی تعلیم ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے۔ اس رسول کی تعلیم میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو اللہ مانا ہے تو پھر اس کی اطاعت کرو، اطاعت اللہ کا حق ہے، اطاعت اللہ کا حق ہے، اور اسی لیے رسول بھیجا بھی جاتا ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا تو صرف اس وجہ سے کہ وہ رسول ہمارے کہنے سے لوگوں کو اللہ کے اطاعت پر لا رہے، تو اطاعت حق ہوا اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اطاعت کو صحیح کرنے کے لیے علم چاہیے کہ کون سی اطاعت صحیح ہے، کون سی اطاعت غلط ہے، کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے، اس میں کیا افراط ہے، کیا تفریط ہے، کیا اعتدال ہے۔ تو اطاعت کو صحیح بتانے کے لیے علم آیا، اللہ کی اطاعت اس طرح کرنی ہے، رسول کی اطاعت اس طرح کرنی ہے، ذمہ داروں کی اطاعت اس طرح کرنی ہے۔ 3 قسم کی اطاعتیں ہوتی ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ 3 ہیں مطاع جن کی اطاعت کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ ہے، اس کی اطاعت سب سے مقدم ہے اور سب سے ضروری ہے۔ دوسرے نمبر میں رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کی اطاعت ہے وہی رسول کی اطاعت۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے رسول کی مان لی، اس نے اللہ کی مان لی، کیونکہ اللہ کی اطاعت میں رسول کی اطاعت میں کوئی تغیر نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک اطاعت اللہ کی، اس کے رسول کی، اور پھر ذمہ داروں کی، ذمہ داروں کے اطاعت، ہر لائن کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے اطاعت کرے۔ کب تک کرے؟ کہ ذمہ داروں کی اطاعت ایک قید کے ساتھ ہے، وہ قید یہ ہے کہ اس میں معصیت نہ ہو تو اطاعت کرے، یہ قید ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت میں ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے، کہ اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے پھر نہیں مانیں گے۔ مخلوق کی اطاعت میں یہ قید ہے، ماں باپ ہو، دوسرے ذمہ دار ہوں، جی ہاں ہوتے ہیں چھوٹے بڑے دنیا میں، تو اپنے بڑوں کی ماننی ہے، جی ہاں، لیکن کہاں تک ماننی ہے؟ کہ جب تک وہ تابعداری کی بات کرے وہاں تک، اگر وہ نافرمانی کی بات کرتے ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہے، اس لیے اللہ کے نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اطاعت کی مثال ہے کہ اطاعت کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے، تاکہ اطاعت میں اعتدال رہے، اطاعت میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی، بندوں کے حقوق کی یہ حفاظت رہے، اور اس اطاعت کے ذریعے سے آخرت بنانی ہے، سب سے بڑی بات۔
کہ اس اطاعت کے ذریعے سے کیا کرنا ہے؟ کہ اس اطاعت کے ذریعے سے آخرت بنانی ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ ہمارے دین میں ایمان باللہ والیوم الآخر اصل ہے، ایمان باللہ والیوم الآخر یہ اصل ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ۔ جی ہاں، آخرت کے ایمان کی تفصیل بتانے کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، یہ سب تفصیل رسولوں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اس لیے رسول پر بھی ایمان لائیں گے، کتابوں پر بھی ایمان لائیں گے، کیونکہ کتابوں میں یہی مضمون ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا، تاکہ زندگی اطاعت والی گزرے۔ بس جب زندگی اطاعت والی گزرے گی تو دنیا کے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ یہ قاعدے کی بات ہے۔ حالات صحیح ہونے کے لیے اطاعت کی ضرورت ہے۔ اطاعت کے بغیر رحمت نہیں ہے، اطاعت ہی رحمت کا ذریعہ ہے۔ جیسے معصیت مصیبت کا ذریعہ ہے، ایسے اطاعت رحمت کا ذریعہ ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو رحمت کا آنا یہ اطاعت پر موقوف ہے، اور اطاعت کا صحیح ہونا علم پر موقوف ہے۔ اس لیے علم فرض ہوا ہے۔ ہمارے مذہب میں علم دین فرض ہے۔ علم دین سیکھو، ہر مرد ہر عورت اس کو علم دین سیکھنا فرض ہے، کیونکہ وہ نہیں سیکھے گا تو اللہ کا حق کیسے پہچانے گا، دوسروں کا حق کیسے پہچانے گا؟ جاہل ہو کر کے۔ تو جاہل تو نابینا ہے۔ جاہل کی مثال جیسے کوئی نابینا ہو، وہ تو کچھ نہیں جانتا، کالا ہے پیلا ہے اونچا ہے نیچا ہے، نابینے کو کیا معلوم؟ وہ تو اس کو محسوس کرتا ہے، کوئی چیز تو وہ سمجھتا ہے ٹٹولنے سے، ورنہ اس کو کچھ پتہ نہیں کیا اونچا کیا نیچا کیا کیا الگ نابینا ہے۔ ایسے ہی اگر علم نہیں ہے تو آدمی کی زندگی ایسی ہو جائے گی جب نابینا، نفع نقصان کے اس کو کچھ خبر نہیں ہے۔ اس لیے علم دین کو فرض کیا۔ نبی یہی دو چیزیں لے کر آتے ہیں، ایمان کی دعوت دیتے ہیں، پھر جو دعوت قبول کرے انہیں تعلیم دیتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں کہ بھائی ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، اور اطاعت علم کے بغیر نہیں ہوگی۔ جہالت سے کیسے اطاعت کریں؟ اطاعت علم کے ساتھ ہوگی، اسے علم کا سیکھنا فرض ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ جتنے علوم آپ پر اترے اطاعت کرنے کے لیے، ان تمام علوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے جوڑا ہے۔ یہ علوم خالی آپ کے لیے اترے ہیں نہیں، یہ تو سب کے لیے اترے۔ علم دین کی مثال بارش کی مثال دی ہے۔ علم دین کی مثال بارش کی مثال ہے۔ بارش کس کے لیے ہوتی ہے؟ بولو مسلمانوں کے لیے، اور اس زمین کی ساری مخلوق کے لیے، زمین کی ساری مخلوق کے لیے بارش ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، بارش سے زمین ہر چیز کو، زمین کے ہر چیز کو ہم نے حیات دی ہے، چاہے اگنے والی ہو، چاہے چلنے پھرنے والی ہو، اڑنے والی ہو، کوئی بھی، تمام مخلوق کی حیات پانی پر موقوف ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں تمام انسانوں کے طبقے کی نجات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر موقوف ہے۔ حاکموں کا طبقہ، عزیزہ تاجروں کا طبقہ، مزدوروں کا طبقہ، مالداروں کا طبقہ، جس دنیا میں طبقے ہوتے ہیں، ان تمام طبقوں کی نجات وہ اس پر موقوف ہے کہ ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور ایمان کے ساتھ پھر آپ کا علم۔ اگر وہ حضور والے علم پر نہیں ہے تو وہ جہالت پر ہے، اور جہالت کی وجہ سے ان کی کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ جیسے آپ کوئی غلط چیز لکھ کر لے جاؤ عدالت میں تو قبول کریں گے، جاؤ اس کو ٹھیک کر کے لاؤ، تاریخ لکھ کر لگاؤ، دستخط کر کے لگاؤ، تو غلطیاں نکالیں گے اور واپس کریں گے۔ تو غلط چیز قبول نہیں ہوتی، صحیح چیز قبول ہوتی ہے۔
اس لیے اس کو صحیح کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا کہ تاکہ زندگی کے جو جو حقوق ہو، زندگی کے جو جو ذمہ داریاں ہو، وہ زندگی اس کے مطابق گزر جائے اور آخرت کی نجات ہو جائے اور آپس کے تعلقات بھی صحیح ہو جائے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اس علم میں دنیا کی نجات بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ کہ دنیا کی نجات میں یہ ہے کہ جب اس علم پر لوگ عمل کریں گے، حقوق ادا کریں گے، تو یہ بھائی بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ یہ بھائی بن جائیں گے۔ اس کی فضیلت ہے دعوت میں۔ حضور فرماتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے رہو آپس کے بھائی رہو، اللہ کے بندے رہو آپس کے بھائی رہو۔ یہ ذمہ داری دی کہ اللہ کے بندے رہو، لیکن اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ پوری کرو اور آپس کے بھائی رہو، تو پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے مدینہ ہو گئے، پہلے جھگڑتے تھے، بھائی ہو گئے تو سارا مسئلہ ختم ہو گیا، یہ مثال کے قائم ہو گئی۔ جی ہاں، میں نے کہا کہ علم یہ سب کے لیے اترا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کو اپنی دعوت سے جوڑتے تھے، یعنی اس کی دعوت دیتے تھے۔ جو علم آیا اس کی دعوت دی، جو علم آیا اس کی دعوت دی۔ ایمان آیا تو ایمان کی دعوت دی، اے لوگو ایمان لاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ایمان آیا تو ایمان کی دعوت دی، ایمان کی برکتیں بتائی، ایمان کی فضیلتیں بتائی۔ کون سا ایمان صحیح ہے، کون سا ایمان صحیح نہیں ہے۔ یہ پھر عبادتیں آئی ایمان کی وجہ سے، تو عبادتوں کی دعوت دی۔ نماز آئی تو نماز کی دعوت دی، نماز کا علم دیا، نماز کا عمل بتایا کہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی، نماز کا یہ علم ہے، نماز اس طرح پڑھی جائے گی۔ اس کی دعوت دی لوگوں کو، اس کی تعلیم دی اور یہ ذمہ داری دی کہ ایسی نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث شریف میں کہ ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ نماز کا نام لیا ہے، باقی مقصود پورا دین ہے۔ نام تو نماز چل جاتا ہے، ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہ حضور جیسی نماز پڑھنے کے بعد چھٹی ہو گئی ہے نا، کہ بلکہ ایسی دینداری پیدا کرنا جیسی دینداری میرے اندر دیکھ رہے ہو۔ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے تدینوا کما رأیتمونی اتدین، ایسے دیندار بنو جیسا مجھ کو دینداری میں دیکھ رہے ہو۔ یہ مقصد ہے، نام نماز کا لیا، مقصود پورا دین ہے کہ اپنے اندر ایسی دینداری پیدا کرنا۔ تو یہ اس کی مثال ہے کہ جتنی چیزیں آپ کے پاس آئی اللہ کی طرف سے، آپ نے اس کا اتباع کیا اور آپ نے لوگوں کو اس کی دعوت دی اور اس میں لوگوں کو شامل کیا۔ وہ آپ کی یہی ذمہ داری ہے کہ آپ وحی کا اتباع کریں اور پھر اس وحی کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لائیں، اللہ کی طرف لائیں۔ اللہ کی طرف لانے کا نام دعوت ہے۔ دعوت دینے کے ایک تو ہر زمانے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، جس ہمارے زمانے میں ہے۔ ہمارے زمانے میں نشر و ارشاد ہو گئی کہ یہاں بولو وہاں سن لو۔ آج کہ میں یہاں بولوں گا، پتہ نہیں لوگ کہاں کا سنیں گے۔ اس کو ارشاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ارشاد۔ کہ چیز شائع ہو گئی، کہ صرف شائع ہو جانا مقصود نہیں ہے، بلکہ دعوت کا مقصود یہ ہے کہ جس چیز کی دعوت دی جائے اس دعوت کے لوگ اپنے آپ کو تابع بنائیں۔ یہ مقصود ہوتا ہے دعوت کا۔ بھائی ایمان کی دعوت دی ہے تو ایمان والے بنے، اوپر چھوڑ دے۔ جی ہاں، عبادت کی دعوت دی ہے تو لوگ عبادت کریں، عبادت کے خلاف جتنی چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیں۔ تو دعوت کے ذریعے سے اطاعت و تابعداری قائم کریں۔ اس لیے یہ دعوت کا عمل ہمارے اوپر چھوڑا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر آپ کے بعد آپ کے ساتھیوں نے کیا، پھر بعد میں چھوڑا گیا، مگر وہ دعوت دی جائے گی نبیوں والی۔
زمانے والی نہیں. اس زمانے میں دعوت نشر و اشاعت کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ایک بات ریلے کر دی ہے، اب سب کو پہنچ گئی ہے، اب جس کو کرنا ہو کرے، نہ کرنا ہو نہ کرے. نشر و اشاعت کا تو ہی مطلب ہے، جس کو کرنا ہو کرے، نہ کرنا ہو نہ کرے. ہم نے کہہ دیا تو یہ ادنا درجہ ہے، غلط نہیں ہے لیکن ادنا درجہ ہے. جی ہاں، کہ دعوت کے ذریعے سے امت کا ایک مزاج بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ کہ امت کا ایک مزاج بنے نبی کی دعوت میں. اسے نبی کی دعوت میں دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ایک ان کے اخلاق استعمال ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اخلاق کے ساتھ پیش، ان کی امانت داری پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا اس نے ایسا کیا، ایسا بھی ہر نبی کو. تو چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اس لیے یہ بات آپ کی زندگی میں سب سے اونچی ہے. آپ کی امانت داری، آپ کی ہمدردی، آپ کے اخلاق، آپ کی سچائی، یہ سب سے اونچی ہے. اور 40 سال تک لوگ آپ کو اسی طرح دیکھتے رہے. ایک دو دن نہیں، سکے چھلنے کی بات نہیں تھی، 40 روز کی، 40 سال. جی ہاں، اللہ کے چلے سالوں کے ہوتے ہیں، تمہارے یہاں تو چلے دنوں کے ہوتے ہیں. جی ہاں، 40 سال پڑھو کر پتہ چلے گا کہ 40 سال کا معاملہ ہے، 40 دن کا معاملہ نہیں ہے. آپ کو دکھایا 40 سال تک. 40 سال کے بعد آپ نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تم کو کیوں اعتراض ہے؟ وقت لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں تمہارے اندر ایک عمر گزار چکا تھا، تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو پکی بات تھی. جی ہاں، ایک پکی بات تھی. 40 سال اخلاق کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ گزارے، کسی کو انگلی اٹھانے کی نوبت نہیں آئی. تو دعوت میں یہ چیز استعمال ہوئی ہے، آپ کے اخلاق استعمال ہوئی. اس لیے کوئی دوسرا الزام لگا نہیں سکتا. زیادہ زیادہ یہ کرتے ہیں، کوئی معجزہ ظاہر ہوا تو اپنی جہالت سے اس کو جادو کہتے تھے. یہ جادو ہے. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جادو، بہت جادوگر دوسرے جادو کا تو رواج تھا ان کے زمانے میں. جادوگر کیسے ہوتے ہیں وہ جانتے تھے، لیکن زبردستی یہ بات لگائی کہ یہ جادوگر ہے. دوسرا کہ آپ ایک دھن سے کام کرتے تھے، ہماری طرح سے کام نہیں کرتے. مولانا دوسرا فرماتے تم تو اپنی ضرورتوں کے لحاظ کر کے کام کرتے ہو، اپنی سہولتوں کا لحاظ کر کے تم تو کام کرتے ہو. دھن والا جو ہوتا ہے وہ نہ ضرورت کا لحاظ کرے نہ سہولت کا لحاظ کرے، ایک دھن ہے. تو ایک دھن سے کام کرتے تھے، اس لیے پاگل کہتے تھے. پاگل ہے، اور ہر نبی کو پاگل کہا گیا ہے کہ وہ دھن سے کام کرتے. ہماری طرح سے سہولت راحت سے نہیں کرتے تھے. جی ہاں، کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، ہم تو ایسا کہتے ہیں نا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی یہ ہے، وہ ایسے نہیں کرتے. ایک دھن، اس لیے پاگل کہتے تھے. ہر نبی کو پاگل کہا، شاہر کہا. اگر وہ جانتے تھے کہ پاگل کے لیے اور شاہر انسان کے معاملات ہوتے بہت صحیح ہے لوگوں کے ساتھ، پاگل کے معاملات تھوڑے صحیح ہوتے. جی ہاں، وہ جادوگر تو گندے ہوتے ہیں، گندگی کے بغیر جادو وجود میں نہیں آتا. تو وہ بھی جانتے تھے. خیر یہ تو ایسے ہی تھا. تو میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک تو آپ کے اخلاق استعمال ہوئے آپ کی دعوت میں. دوسرا آپ نے وہ علم دیا دعوت میں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں میں اللہ کی طرف آخرت کی طرف رغبت ہو جائے. اس کو فضائل کا علم کہتے ہیں، اس کو ترغیب کا علم کہتے ہیں. دعوت میں ترغیب کا علم استعمال ہوا ہے کہ جس سے لوگوں کو رغبت ہو جائے. اس بات ہے اللہ کی بات کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف رغبت کہ اللہ یہ دینے والے ہیں، اللہ یہ دینے والے ہیں، اگر تم یہ کرو گے تو خدا یہ کرے گا. اور چونکہ 40 سال تک تو سچ بولا ہے، اس لیے اب یہ جو بات کہے گا وہ بوگس بات نہیں ہوگی، وہ پکی ہوگی.
جب آ کے تم یہ کرو گے تو اللہ تمہیں یہ کرے گا، تمہیں یہ دے گا، تمہیں یہ دے گا۔ تو دعوت میں اخلاق اور ترغیب یہ دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ فضائل کہ اللہ تمہیں یہ دینے والے ہیں، اس سے لوگوں کو ترغیب ہوتی تھی۔ اگر سے یہ طریقہ ہے صحیح، مگر ابتدا میں یہ کمزور پڑتا ہے، اس کی طرف لوگوں کا رجوع نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کی عادت ہے کوئی شو ہو، کوئی شور ہو، کوئی نعرے نخرے ہو تو پھر بھیڑ کی بھیڑ کھڑی ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شور نہیں ہے، کوئی شو نہیں ہے، کوئی نعرہ نخرا نہیں ہے، بلکہ کہ بھائی اللہ کے بندے بن کرو، اللہ جنت دیں گے، اللہ آخرت میں نجات دیں گے، تو یہ باتیں لوگوں کو کچی معلوم ہوتی ہیں، اس لیے اس کے اپنانے میں دیر لگتی ہے۔ اور حق کا یہی طریقہ ہے، حق کا یہی طریقہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ حق جو ہوتا ہے وہ اپنی رفتار میں دھیما ہوتا ہے۔ الحق و بطیء السیر، کہ حق کی رفتار دھیمی ہوتی ہے اور باطل کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ جیسے دھواں گھر میں ہو تو اوپر سے نکلے گا تو پتہ چلا کہ گھر میں چولہا جل رہا ہے، اتنا جلدی وہ باہر نکلتا ہے۔ ایسے باطل جلدی پھیلتا ہے اور حق کو دیر لگتی ہے۔ حق کے پھیلنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی درخت زمین سے اگے تو وہ آنن فانن اگ جائے گا؟ نہیں اگے گا، اس کی پہلی حالت بہت کمزور ہوگی، جی ہاں بالکل۔ پھر دھیرے دھیرے وہ قوت پکڑتا ہے، وہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا بڑھ رہا ہے۔ مہینے کے بعد دیکھو گے تو پتہ چلا کہ بڑھا ہے، روز روز دیکھو گے تو نہیں بڑھا۔ الحق بطیء السیر، کہ حق کی رفتار دھیمی ہوتی ہے لیکن مضبوط ہوتی ہے، کہ درخت اپنے جڑ پر پھر کھڑا ہو جائے گا، پھر اسے کوئی حالت نہیں ہے، وہ ہر سال اپنا پھل بھی دے گا، اپنی جڑوں پر کھڑا ہو گیا، اپنا کام کرے گا۔ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وہ اپنا پھل بھی اللہ کے حکم سے دیتا رہے گا۔ ایسے ایمان ہے کہ اندر اتر گیا اب نہیں نکلے گا اور پھل دے گا، یعنی اعمال وجود میں آئیں گے، اطاعت وجود میں آئے گی اس کی وجہ سے، لیکن دیر لگتی ہے۔ تو اس طرح اس ایمان کو پھیلانے کے لیے دعوت کا عمل دیا گیا، اس میں یہ فضائل استعمال ہوئے، اللہ یہ دیں گے، اللہ یہ دیں گے۔ دوسرا اخلاق استعمال ہوئے۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نہ ماننے پر صبر کرنا، ان سے الجھنا نہیں، کہ صبر کرو۔ دیکھو بہت زیادہ حکم نبیوں پر آپ قرآن میں پڑھو گے تو صبر کے، بڑے بڑے نبیوں کے بڑے بڑے صبر، جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر۔ یہ اللہ کے بڑا نبی ہے تو ان کی بڑی مدد ہوتی ہے، لیکن اللہ کی سنت ہے کہ بڑا صبر، بندوں کے مقابلے میں صبر کرو۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ اولو العزم نبیوں نے ایسا صبر کیا ہے، آپ صبر ایسا کرو۔ الجھنا نہیں ہے بلکہ ان کے نہ ماننے پر صبر کرنا ہے اور ان کی ہمدردی کرنی ہے۔ ہمدردی کرنا اخلاق ہے، اور صبر کرنا کہ یہ برداشت کرنا ہے، یہ ہے۔ تو صبر کر کے، ہمدردی کر کے کام چلایا، اس لیے جو آیا وہ صحیح سمجھ کر کے آیا، پھر وہ گیا ہی نہیں، پھر وہ واپس نہیں گیا، ہاں وہ جم گیا۔ یہ آپ کے نبی ہونے کی علامت تھی کہ کوئی مانتا تھا تو کوئی پلٹ جاتا تھا، نہیں پلٹتا تھا، کہ بڑھتے ہیں کہ گھٹتے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں روز روز، علامت ہے۔ اس طرح حق دھیرے دھیرے پھیلتا ہے، تو یہ دعوت کے ذریعے سے پھیلتا ہے، اور دعوت میں یہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اپنے اخلاق استعمال ہوتے ہیں، فضائل استعمال ہوتے ہیں، نہ ماننے پر صبر کیا جاتا ہے، ان کو چھوڑ دیا نہیں جاتا ناراض ہو کر کے کہ جاؤ تم مانتے نہیں تو میں تمہیں چھوڑ جاؤں، کہ نہ، منع ہے نبی کو کہ ان کو مت چھوڑو، ان کے ساتھ رہو، ان پر صبر کرو۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ ان کی میں صبر کرنے کی وجہ سے اپنے بندوں کو اوپر لا دیتے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ آپ کے مخالفین موافقین ہو گئے، ہلاک نہیں ہوئے، جیسے پہلے نبیوں کے مخالفین ہلاک ہو جاتے تھے، پوری قوم ہلاک ہو جاتی جو نہ ماننے کو۔ آپ کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ کے نہ ماننے والے آپ کی دعوت کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہو گئے، کچھ دیر لگی لیکن ہو گئے، عذاب ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہلاک کیا۔ تو یہی طریقہ ہمارے ذمہ ہے، کیونکہ امت کے دو قسم ہیں،
ایک قسم امت کی وہ ہے کہ جن میں طلب ہے. آج ہم امت کی بات کریں تو ہم غیروں میں کام نہیں کرتے, اپنے امت میں کام کرتے. تو امت کی دو حالتیں ہیں. ایک حالت امت کی یہ ہے کہ کچھ ان کے اندر دین کی طلب ہے, آخر ایک طرف رجوع ہے, کچھ فکر ہے موت کے بعد کی زندگی کی. تو وہ طلب والے تو اپنی طلب کے مطابق دین کی طرف بڑھتے ہیں, دین کی طرف آتے ہیں, اپنی اولادوں کو بھی پڑھاتے ہیں کہ بھائی ہاں دین ہونا چاہیے. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے امت کا کہ جن کو کوئی پڑھی نہیں ہے کہ دنیا کے علاوہ اور کچھ نہیں. آخرت کا عقیدہ ہے لیکن عمل بالکل نہیں ہے. آپ دنیا میں جائیں گے تو ایسے نمونے آپ کو ملیں گے, جیسے روزانہ ہمارے اشعار کارگزاریاں ہوتی ہیں, وہ بتاتے ہیں ایسی حالت تھی ایسی حالت تھی. تو یوں تو اپنی جہالت میں ہے. تو ایسے لوگوں میں جا کر کے ان میں دین کی طلب پیدا کرانا, فضائل کے ذریعے سے, اخلاق کے ذریعے سے, ہمدردی کے ذریعے سے, یہ طریقہ نبیوں کا رہا. لینا دینا کچھ نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم کچھ دیں گے اور ہمارے بنے, ایسا نہیں. کچھ لینا دینا نہیں. مولانا الیاس صاحب کا جو طریقہ ہے وہ معاشرت کے ساتھ دین پھیلانے کا طریقہ ہے. اس کے ساتھ معاشرت, اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. خالی چلوں کا نام نہیں ہے, نکل جانے کا نام نہیں ہے. عام طور پر نکل جانا اللہ کے راستے میں کہ نہیں. مولانا الیاس صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ دیا ہے پھیلانے کا, وہ معاشرت والا طریقہ. ایک طریقہ حکومت کا ہوتا ہے, بھائی کو مانو, نہیں تو یہ ہوگا. وہ نہیں کہ قانون کے ذریعے سے کوئی بات منواوے. تو حکومت اپنی بات قانون سے منواتی ہے, اور قانون سے اصلاح نہیں ہوتی, قانون سے تو پکڑ ہوتی ہے. قانون سے اصلاح ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو قانون اصلاح کے لیے بنتے بھی نہیں ہیں. قانون تو پکڑ کے لیے بنتے ہیں کہ اب جو ایسا کرے گا اس کو اتنا روپے کا جرمانہ ہوگا, اتنے سال کی سزا ہوگی. یہ ہوتا ہے اس کے پیچھے, قانون کے پیچھے یہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ ہوتے ہی پکڑ کے لیے, تاکہ کوئی پکڑنے نہ آئے, بچنے کے لیے کہ بچے, نہیں تو یہ ہوگا. تو اس لیے قانون سے اصلاح نہیں ہوتی, دعوت سے اصلاح ہوتی ہے. اس لیے دعوت میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کرو گے تو موت کے بعد یہ ہوگا, یہ نہیں کرو گے موت کے بعد یہ ہوگا, یہ ہوگا, موت سے پہلے یہ ہوگا. اپنے عملوں کا انجام سے ڈرانا, اپنے عملوں کے انجام سے خوشخبری دینا کہ نماز پڑھو گے تو روزی میں برکت ہوگی, نماز پڑھو گے تو دعا قبول ہوگی, نماز پڑھو گے تو قبر میں نور ہوگا, وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں. اس سے رغبت پیدا ہوتی ہے, اس سے رغبت پیدا ہوتی ہے کہ صدقہ کرو گے تو بیماریاں دور ہو جائے گی, بلائیں دور ہو جائے گی. جیسے آخرت بنے گی دنیا بھی بنے گی. یہ چیزیں دی گئی ہیں کہ اس کے ذریعے سے رغبت دلانا, اور رغبت دلا کر کے پھر اس کو عمل پر ڈالنا. اور رغبت دلانے میں بھائی چارے کا اظہار کرنا. اس کو آپ یہی کرتے ہیں نا کہ بھائی دیکھو میں نے ایسی کرنا پڑا ہے, آپ نے یہ کرنا پڑا ہے, دعوت دیتے ہیں تو آپ میرے بھائی ہیں, میں آپ کو بھائی ہوں, بھائی دیکھو ہم نے. ہاں, اس کو معاشرت کہتے ہیں کہ اپنے معاشرت کے ذریعے سے اپنے آدمیوں کو دین پر لاؤ. تو تم اور میں کوئی فرق نہیں ہے, کالا ہو, گورا ہو, عرب ہو جاؤ, تمہیں جو کرنا پڑا میں نہیں کرنا پڑا, ہم بھائی ہیں. اس کو معاشرت کہتے ہیں کہ معاشرت کے راستے سے لوگوں کو دین پر لاؤ. تو معاشرت ہماری ایمان والی ہے, اسلام والی ہے. جی ہاں, تو اس کو اجاگر کرو اور بھائی چارہ کا اظہار کرو. اور بھائی چارہ کا اظہار کر کے پھر کہاں لانا ہے کہ کلمہ تو پہلے سے اس کے دل میں ہے, اب نماز میں لانا ہے. کلمہ تو ہے اس کے دل میں, اس نے تو اسے نہیں لگے ایسے. اب کس پر لانا ہے کہ اب عبادت پر لاؤ. کلمہ پر ہے, عبادت پر لاؤ. تو اب اس کی زندگی میں عبادت آئے گی. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے دین زندگیوں میں عبادت کے راستے سے آئے گا اور معاملات کے راستے سے نکل جائے گا.
عبادت کے راستے سے آئے گا. کسی کو دیندار بنانا ہے تو یوں نہیں کہا کہ تو شراب چھوڑ دے، تو دارو چھوڑ دے، یہ چھوڑ دے. تو بھائی مسجد میں رہو، نماز پڑھو، ہماری تعلیم ہوگی اس میں بیٹھو، دعا ہوگی دعا میں بیٹھو. ہاں تو یہ اس پر آسان ہے. وجہ سے تم شراب چھوڑو تو یہ مشکل ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے یہ کہتا کہ شراب مت پینا اور زنا مت کرنا تو کوئی بھی چیز چھوڑتا. کوئی بھی نہیں چھوڑتا زنا کو، شراب کو. جسے وہ تو ان کی زندگی میں پڑی ہوئی تھی، کیسے چھوڑتے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ ان کو ان کے اعمال کا نفع نقصان بتایا، جنت جہنم آخرت. عبادت کا یہ نفع ہے، گناہ کا یہ نقصان ہے. تو پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر ایمانی قوت پیدا ہو گئی اور عمل جاری ہوا تو ان کے اندر وہ طاقت پیدا ہو گئی. یا شراب چھوڑ دیں گے یا زنا چھوڑ دیں گے، جو رسول کہیں گے وہ کہیں گے، وہ اطاعت آ گئی. یہ طریقہ ہے. اس طریقے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاری کرنے کے لیے اپنے زمانے میں پہلے افراد کو استعمال کیا، اور جب افراد زیادہ ہو گئے تو جماعتیں بنائی. پہلے افراد جاتے تھے تو بھئی اس قوم کا ایک آدمی ہمارے پاس آیا ہے، اس نے دین قبول کیا ہے، تو اس کو سکھا کر کے بھیج دیتے کہ جا تو اپنے قوم کو یہ دین سمجھا. تو وہ اکیلا جاتا تھا اور اکیلا کام کرتا تھا. پھر مجمع ہوا تو دو بھیجے، ابو موسیٰ اشعری کو اور معاذ بن جبل کو، دونوں کو یمن بھیجا. 2 آدمی. کبھی جماعت بھیجی، جماعت ہو گئی، جماعت بھیجی. جماعت بھیج کر کے ان کو اس راستے پر لاؤ، ایک اللہ ایک ہے اور اس کی اطاعت ہے، اور اس کی اطاعت سے یہ ہوگا. اس طرح بہت سے لوگ ایسے ہو گئے تھے حضور کے زمانے میں کہ وہ ایمان لائے تھے لیکن انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا. کیوں کہ آپ نے جو دعوتی جماعتیں پھیلائی تھی اس پر وہ لوگ ایمان لائے. ادھر سفر میں کوئی ملتا تو وہ لوگ پوچھتے انت رسول اللہ، حضور سے پوچھتے کہ آپ اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول. تو وہ ایمان لایا ہے، رسول کا کلمہ اس کی زبان پر آ رہا ہے. کیوں کہ آپ کی جماعتوں کے ذریعے سے لوگوں کو ایمان ملا. یہ طریقہ تھا. وہی طریقہ آج بھی ہے کہ ہماری جماعتوں کے ذریعے سے ہمارے ایمان والے بھائیوں کو دین ملے. یہی غایت ہے ایمان کی، یہی غایت ہے علم کی. کہ علم اسی وجہ سے ہے کہ جو حقوق ان کے ذمے ہیں اللہ کے اور رسول کے اور آپس کے، ایک تو ان سے وہ واقفیت ہو جائے تاکہ حقوق ادا کر کے زندگی گزارے. دوسرا اپنی آخرت بناوے، اپنی آخرت بناوے. لیکن نبیوں کے پاس سب سے بڑا سبق جو ہوتا ہے وہ آخرت کا ہوتا ہے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. نبیوں کا آگے اللہ نہیں پا رہا ہے کہ یہ انبیاء کرام کا ذکر ہے اوپر آیتوں میں، اور آخر بھی یہ کہا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. ان کو ہم نے ایک ہی ذکر کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور وہ آخرت کا ذکر ہے. کیونکہ ہمارا مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے. مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے، یہ نہیں، یہ تو گزارا ہے. اس زندگی کو صحیح کرنے کے لیے کہ وہ ایمان چاہیے، عمل چاہیے، اخلاق چاہیے، حقوق کی ادائیگی، یہ اصل چیز ہے. اور اس کا طریقہ یہی تھا کہ اپنی دعوت کے ذریعے سے، فضائل کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، سبق کے ذریعے سے لوگوں میں طلب پیدا کریں. دعوت کی غرض لوگوں میں طلب پیدا کریں، وہ اصل ہے. شائع کرنا نہیں، اشاعت نہیں. دیکھو موبائل کی لوگوں میں طلب پیدا ہو گئی، جو موبائل آتے ہیں تو اس کی طلب ہو گئی ہے، اصل اس کا شوق ہو گیا لوگوں کو. چاہے کوئی کام نہ ہو، بھکاری ہے، بھیک مانگتا ہے، لیکن اس کے پاس بھی ہے. اس کے کیا مسائل ہیں؟ کوئی کاروباری ہوتے تو مسائل ہیں، لوگوں سے رابطے کرنے پڑتے ہیں، لین دین کے، اس کے اس کے. بھکاری کو کیا، لوگوں کے چوکٹ پر جانا مانگنا، لیکن وہ بھی نہیں ہوتا. ایک طلب آ گئی ہے، ایک چیز ہے، اس کی طلب ہے، اس کا شوق ہے. تو میرے بھائیوں دین میں بھی یہی بات ہے کہ اصل دین وہ ہے جو طلب کے ساتھ ہو کہ بھائی میرا دین ہے، میرا دین ہے. اس کی طلب، اس کی محبت. اللہم حبب الینا الایمان، ہے نا دعا کہ اللہ مجھے ایمان کی محبت دے. دعا مشہور ہے، اللہم حبب الینا الایمان، یا اللہ مجھے ایمان کی محبت دے. اور ایمان کی زینت میرے اندر پیدا کر کے، تو زینت ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے.
وزین وہ فی قلوبنا، کہ ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر تاکہ ایمان میں ترقی آئے. یہ دعا اس نے مانگی ہے کہ ایمان اصل ہے، کہ ایمان کے بعد پھر ایمان کی چیزوں کی طلب پیدا ہوگی. تو ہماری دعوت ایمان کی ہے کہ لوگوں کو آخرت در متوجہ کرنا، جماعتیں بنا کر کے فضائل سنانا اخلاق کے ساتھ. جن میں طلب ہے وہ ترقی کریں گے، اور جن میں طلب نہیں ہے ان میں اس دعوت سے طلب آئے گی. جن میں پہلے سے طلب ہے وہ ترقی کریں گے، جیسے ہو رہا ہے کہ جن علاقوں میں طلب ہے تو وہ ترقی کرتے ہیں، ان کی دینداریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور جن میں طلب نہیں ہے ان میں طلب آتی ہے، پھر وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو زندگی برباد کر دی. جی ہاں، آسٹریلیا کے جو جزیرے ہیں ان پر حکومتوں نے اپنے مجرموں کو ڈال دیا. جیسے ہمارے کالے پانی میں لوگوں کو انگریزوں کے زمانے میں کوئی مجرم ہوا تو وہ کالے پانی میں ڈال دیا، 15 سال تک وہاں رہے. ایسے بہت سے مجرموں کو آسٹریلیا کے جزیروں میں جمع ڈالا، جنگی قیدی ہوئے. وہ بیچارے کچھ نہیں، جزیروں میں پڑے ہوئے ہیں، کون ماں کون باپ کچھ نہیں. جماعتیں پہنچی جزیروں میں. ہم لوگ گئے تھے آسٹریلیا تو سنا رہے تھے جماعتیں ہماری جزیروں میں گئی. تو مسلمان لوگ ہیں لیکن ان میں اسلام کا کوئی اثر نہیں. کسی کا کعبے کا ٹکڑا ہے، گئے ان کے باپ دادا ہنسو گئے ہوں گے، وہ ٹکڑا ہے، کے بعد قرآن شریف کے اوراق ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، دیکھو ہمارے پاس قرآن شریف کے اوراق ہے، دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس یہ ٹکڑے ہیں، اسی کعبہ شریف کے خلاف یہ علامت اسلام ہے بھیا. تو اس کی وجہ سے ان کو پھر کھینچا گیا. تو مسلمان لوگ ہم تمہارے لیے آئے، تو ان کو محبت پیدا ہو گئی. اب ان جزیروں میں اسلام پھیلا. تو میں فیجی گیا تھا بہت سال ہوئے، اور فیجا کا دور علاقہ وہاں میں گیا تو وہاں دیکھا وہاں سے دارالعلوم چل رہا ہے. میں نے کوئی حدیث بیان کی تھی تو وہاں کے استاد آئے، بنگالی تھے وہ، تو مجھ سے وہ بات مجھے سنا جو آپ نے کہی. میں نے کہا آپ کون ہے؟ کہ میں یہاں ہوں اور یہاں حدیث پڑھاتا ہوں یہاں دارالعلوم میں. بالکل فیجی تو جانتے نہیں، یہ آنند والے تو فیجی کو بہت جانتے ہیں، انہوں نے تو وہ دارالعلوم ہو گئے. کیوں کہ ان میں طلب آئی اور طلب جماعتیں گئی تو اب اس کی طرف یہی طریقہ ہے کہ جہاں جہاں جماعتیں نہیں پہنچتی ہیں وہاں جاننے والے جائیں، سمجھ بوجھ والے جائیں. تو ہم علماء کرام سے اس لیے بات کرتے ہیں کہ ان کو ذمہ داری کی طرف توجہ دلائیں. علماء کرام سے کیا مطلوب ہے؟ دو باتیں مطلوب ہیں. اگر علماء کرام اس قسم کے ہیں کہ جن کا مقام ہے، علماء کرام وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ایک مقام ہوتا ہے، ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. ان علماء کرام سے ہماری درخواست ہوتی ہے تائید کی، کہ وہ حضرات تائید کریں. بڑے علماء جیسے حضرت مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے تائید کی، مفتی کفایت اللہ صاحب نے تائید کی، مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے تائید کی. یہ بڑے حضرات تھے اس زمانے میں. تو ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ جماعت میں نکلو، یہ نہیں کہا. ان سے تائید مطلوب تھی کہ یہ کام صحیح ہے اور امت کو کرنا چاہیے. یہ ہمارے علماء سے کیا وہ ہے بتانا چاہتا ہوں کہ جو علماء کرام مقام رکھتے ہیں اور امت ان کی طرف اپنے مسائل میں رجوع کرتی ہے تو ان سے تائید چاہی جاتی ہے کہ آپ حضرات اپنے مقام سے تائید کریں کہ یہ کام صحیح ہے، اس کو کرو، اور جو کر رہے ہیں اس کے مددگار بنو. تو اہل مقام سے تائید مطلوب، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں نے پہلا چلہ 1958 میں یا 59 میں لگایا تھا، تو مشرقی یو پی میں اعظم گڑھ علاقے میں. تو وہ میری پہلی جماعت تھی وہاں. ان سے پہلے انہوں نے جماعت دیکھی ہی نہیں تھی علاقے میں. پہلے ہم لوگ پہنچے. ہمارے پاس مولانا عیسیٰ محمد صاحب جو ہمارے پالنپور کے تھے، بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں، بڑی عمر والے ساتھی جانتے ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے. شروع کے لوگ مولانا عیسیٰ محمد پالنپوری میرے بعد ہو گئے. وہ تو جانتے نہیں تبلیغ جماعت. وہ تو ہم جب گشت کرتے تھے تو وہ چندے کے پیسے دیتے تھے. چندے والے آئے ہوں گے
تعارف بھی نہیں تھا یہاں ان دنوں میں مولانا عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ رحمۃ اللہ کے خاص لوگوں میں بہت معتمد لوگ، لیکن ضعیف ہی تھی بہت، کرسی پر لاتے تھے لے جاتے تھے، اور سب کے بعد ان کے مجلس ہوتی تھی تو ہم بھی جا کے بیٹھ گئے، ہم کو دیکھا تو سمجھ گئے، تو لوگوں سے فرما دیکھو یہ آئے ہیں، ان کا خیال رکھنا، یہ تائید ہو گئی ہماری، ورنہ ہم کو کوئی جانتا نہیں تھا یہ کون ہے، ان کا کیا طریقہ کار ہے، جسے وہ گھر میں پیسے دیتے تھے، ان کے فرمانے سے لوگ متوجہ ہوئے، یہ مثال ہے تائید کی۔ دوسرا تائید کا قصہ پیش آیا جارڈن میں، ہماری جماعت جارڈن میں تھی شروعات میں، شرعی قاضی تھے، وہ تو مسلمان حکومت ہے جارڈن کی اسلامی، تو شرعی قاضی تھے جو شریعت کے مطابق نکاح کے، طلاق کے، میراث کے فیصلے کرتے ہیں، وہ مدینے میں پڑے ہوئے تھے، اور یہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ وظیفے دیے تھے، ہم ان سے ملنے گئے، معلوم کہ وہ جماعت سے واقف ہے، تو مدینے میں ان کو جماعت سے کم سے رابطہ بھی رہا، تو بہت خوش ہوئے، ہم بھی بیٹھے اور باتیں کر رہے تھے، اتنے میں پولیس کے افسر کا فون آیا، شہر کی پولیس، ایک گروہ ہے جو آیا ہوا ہے ہندوستان سے اور پھر رہا ہے، تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ان کو پھرنے دیں یا ان کا کوئی پابندی لگانا، پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے ان سے رائے لی، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، قدرتی بات تھی کہ وہ ہمارے کے بارے میں پوچھ بھی رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے بھی ہیں، تو انہوں نے بہت زوردار تائید کی اور یوں کہا پولیس کے افسر سے کہ ہؤلاء ربانیون، یہ تو اللہ والے ہیں، ان کو کام کرنے دو، تو نماز سیکھیں گے، لوگ وضو سیکھیں گے، ان کو کام کرنے دو، تو راستہ کھل گیا۔ آج تک کوئی رکاوٹ وہاں آئی ہی نہیں ہے، ان کو پولیس کے پاس یہ رپورٹ ہے کہ ہؤلاء ربانیون، میں نے پوچھ لیا ہے، یہ مثال ہے، ایک عالم تھے، جج تھے، اور ہماری تائید کی انہوں نے، تو راستہ کھل گیا۔ تو جو حضرات مقام رکھتے ہیں اہل علم، ان سے ہم تائید چاہتے ہیں، ہمیں دعوت کے کام کی، وہ اپنی جگہ سے تائید کریں تو لوگوں کو شک بھی دور ہو جائیں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ صحیح چیز ہے، تو اہل علم سے تائید، اور آپ جیسے اہل علم ہیں جو خدمتوں میں مشغول ہیں، درس و تدریس میں، امامت میں، تعلیم تصنیف میں، یہ دوسرے مقام کے علماء ہیں، ان سے ہم تعاون چاہتے ہیں، یہ لوگ ہمارے معاون بنے، ہمارے ساتھ وقت لگائیں اور بالفعل اس کام کو کریں، اور اس کام کی بھی صلاحیت پیدا کریں، جس طرح درس و تدریس کی، تصنیف تعلیم کی صلاحیت آپ حضرات کو اللہ نے دی ہے، یہ صلاحیت بھی پیدا کریں، کیونکہ وہ اور یہ اس کی ایک ہی غایت ہے، تصنیف کرے، تعلیم کرے، درس دے، وہ بھی امت کو حق پر ہدایت پر لانا ہے، اس کے ذریعے سے بھی امت کو حق پر ہدایت پر لانا ہے، دونوں کی ایک ہی غایت ہے، طریقہ کار الگ ہے، سمجھ بات آ رہی ہے، طریقہ کار الگ ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور جس دن عوام کی اختلاط رکھتے ہیں، اور جن عوام کو دین نہیں معلوم ان کو دین بتاتے ہیں، اور پھر ان کو آگے بڑھاتے ہیں، پھر ان میں ان کے اولادوں میں اصلاح ہوتی ہے، اس طرح ہو رہا ہے۔ جی ہاں، پہلے وہ کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن جس جماعتوں میں نکلنے کے بعد ان کو اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، تو اس کی بھی ضرورت ہے، اس لیے ان سے تعاون مطلوب ہے آپ حضرات سے، کہ آپ حضرات اس عمل میں تعاون کریں، بالفعل تعاون کریں، ایک تو ہے کہ قول سے تائید کریں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ تو بالفعل، اس لیے کہ آپ تو ہے خدمت میں مشغول، آپ تو خدمت میں ہی ہیں، جو لوگ طلب لے کر آتے ہیں آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، یعنی ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں، اب وہ آگے یہ ہے کہ جن میں طلب نہیں ہے کہ ان کے پاس بھی جاؤ،
اور ان میں طلب پیدا کرو. ان کے طلب پیدا کرنے کی وجہ سے ان کے اندر زندگی کی ذمہ داریوں کا خیال آئے گا. وہ خود بھی دیندار بنیں گے, اپنے اولادوں کو بھی دیندار بنائیں گے. تو مدارس کو پانی ملے گا, مساجد کو پانی ملے گا, مکاتب کو پانی ملے گا, کیونکہ یہ محنت بنیادی ہے. تبلیغ کی محنت ایک بنیادی محنت ہے, زمین کو پانی دینا. کہ زمین کو پانی ملے تو ہر چیز اگے گی, اور پانی نہ ہو تو ہر چیز سوکھے گی. ہاں, یہ ایسا ہے, یہ بنیادی محنت ہے. ایک بنیادی محنت سے تمام دینی امور کو پانی ملتا ہے. جی ہاں, مساجد کو, مدارس کو, مکاتب کو, دوسری دینی خدمتوں کے میں تعاون ملتا ہے. لوگوں کو دیندار بننے کی وجہ سے اس خدمتوں کی مدد کرتے ہیں. ایسے ہی دوسرا فائدہ ہوتا ہے کہ مختلف طبقوں میں اس دعوت کے ذریعے سے دین جاتا ہے. تاجروں میں دین جائے گا, زمینداروں میں دین جائے گا, پڑھے لکھوں میں دین جائے گا, اور وہ زندگی کے مقصد پر آئیں گے. ہاں, یہ اس لیے اس میں تعاون کی ضرورت ہے. پہلے لوگ اگر اس میں چلیں گے تو وہ اپنی بات کو اچھی سمجھا لیں گے. کیوں؟ کہ ان کے پاس علم ہے. جی ہاں, ان کے پاس علم ہے. اس لیے اس علم کا استعمال یہی ہے کہ استعمال اس علم کا یہ ہے کہ یہ بے علموں کو دیا جائے. علم کی خدمت کیا ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو دو. اس لیے علماء نے ہر زمانے میں خدمتیں کی ہیں. امت کی ہر زمانے میں خدمت کی ہے. حضور کے زمانے میں خدمت یہ ہوتی تھی کہ لکھائی پڑھائی نہیں تھی, چھاپ خانے نہیں تھے, تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ رکھتے تھے. اپنے عمل سے, اپنے علم سے محفوظ رکھتے تھے, اور پھر لوگوں کو وہ بتاتے تھے, لوگوں کو وہ سکھاتے تھے. اپنے نوکروں کو, اپنے غلاموں کو, اپنے لونڈیوں کو وہ سکھاتے تھے, اور جن جہاں جہاں جانا ہوتا تھا ان کو بتاتے تھے. اس زمانے میں تبلیغ ہوتی تھی تعامل سے. تعامل یعنی اس پر عمل شروع کیا کہ نماز ہے تو نماز حضور جیسی بنائی, اور پھر لوگوں کو تبلیغ دیکھو جیسے میں حضور جیسے نماز پڑھ رہا ہوں, تم ایسے پڑھو, ہمارے ساتھ پڑھو. تعامل سے تبلیغ ہوتی تھی, لکھائی پڑھائی نہیں تھی. کہ لوگوں میں وہی علم تھا, وہی عمل تھا. ایک طریقہ یہ بھی تھا تعامل کا. دوسرا یاد دہانی کا, کہ بات یاد کراتے تھے, یاد دہانی کراتے تھے. اپنے گھروں میں دین لے جاتے تھے, اپنے گھروں والوں کو بتاتے تھے, اپنے غلاموں کو بتاتے تھے, اپنے خادموں کو بتاتے تھے. اس طرح ہر طبقے والا اس علم کی طرف متوجہ ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے کہ دین سیکھو. ہر طبقہ, تو ہر طبقے میں آپ کی دعوت کی وجہ سے دین آیا. یہاں تک کہ روزی روزگار کرنے والے ان میں دین آیا. میں نے کل کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مینا میں بال کٹوانے کے لیے بیٹھے, تو بال کاٹنے والا آیا. تو وہ ایسا نہیں تھے جاج ہے, اب تو ایک ہنر ہے, اپنی روزی ہے. اس نے امام صاحب سے کہا بال کاٹنے کے امام صاحب, تو امام صاحب نے کہا کہ قبلے کی طرف منہ کر, بال کاٹوں گا کہ قبلے کی طرف منہ کرو. پھر خاموش بیٹھے, کہ خاموش بیٹھو, تکبیر پڑھو, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ اکبر پڑھنے لگے. پھر کہا کہ ایسا نہیں, اپنے دہنی جانی میری طرف کرو, دہنی جانی سے کاٹوں گا. یہ مسئلہ کون بتا رہا ہے؟ کوئی مول صاحب نہیں, بال کاٹنے والا. کیوں کہ اس کے پاس بال کاٹنے کا دین ہے, کہ میرا کام بال کاٹنا ہے, اور بال کاٹنے کا دین یہ ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ آپ نے اپنی دعوت کو, اپنی تعلیم کو اس حرکت کے ساتھ ایسا چلایا کہ ہر طبقے والے کو اس کا دین ملا. اور یہی مزاج بنا ہوا تھا, خالی اتفاق کی بات نہیں تھی. عدی بن حاتم بھائی کے بیٹے تھے. حاتم بھائی نے مشہور سخی گزرا ہے. وہ ایمان لائے, پڑھے لکھے آدمی تھے, سعودی انجیل کے, نصرانی تھے, عالم تھے. تو انہوں نے فائدہ اٹھایا اور ایمان لائے. الحمدللہ متوجہ اور لمبی عمر انہوں نے پائی. وہ شکاری تھے. اس زمانے میں شکار اپنی روزگار کے لیے بھی ہوتا تھا, شوق کے لیے نہ, تو شوق کے لیے شکار کرتے ہیں, نہیں روزگار کے لیے شکار کرتے ہیں. اور کوئی دھندا نہیں ہے شکار کر کے کھائیں گے,
اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ شکار کرنے کے لیے جاتے تھے. وہ کہتے ہیں ہمارا دھندا شکار ہے اور ہم بڑے بڑے کتے رکھتے ہیں، شکاری کتے. جب وہ اسلام لائے تو کتوں کے شکار پر ان کو اشکال ہوا کہ ہم تو کتے سے شکار کراتے، اور اللہ نے تو دعا کر کے ہمیں کھانے کا حکم دیا ہے. بلا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ پڑا وہ مت کھاؤ. تو وہ مسئلہ لے کر آئے کہ ہمارا شکار ہے، شکاری کتے ہیں، وہ شکاری کتوں سے ہم شکار ہے تو شکار کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ اب یہ نہیں کہ ہم اپنا کلمہ نماز پڑھتے رہو واقعی اپنے شکار کرتے ہو، کیسا نہیں. زندگی کا جو کام ہے اس میں دین آئے، وہ کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو. یہ تھا مزاج لوگوں کا، زندگی تو پورے دن کے لیے، پوری زندگی کے لیے ہے. وہ شکار کی شریعت معلوم کرنے کے لیے آئے تھے. تو اس پر سورہ مائدہ کے وہ آیت نازل ہوئی شروعات میں، اس میں شکار کے حکم بتایا اللہ تعالیٰ. یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کو اس پر لانے کے لیے پوچھتے تھے، کیونکہ ان میں طلب پیدا کرا کہ بھائی دین پر زندگی گزارو. جانتے نہیں ہو تو سیکھو، معلوم نہیں ہو تو پوچھو. سے دنیا میں رواج ہے، جو نہیں جانتے ہو پوچھتے. اس سے ہر طبقے میں دین آیا، چاہے وہ شکاری ہو، چاہے وہ بال کاٹنے والا ہو، تاجر ہو. تاجر تجارت کا دین جاتا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں تجارت کرنے کی اجازت نہیں تھی جب تک تجارت کی شریعت معلوم ہے. جس آج لائسنس کے بغیر کام نہیں کر سکتے آپ آج کہ بھائی لائسنس لو، بغیر لائسنس کے نہیں. ایسے وہ سمجھ کہ جو تجارت کا علم نہ جانے وہ ہمارے بازار میں تجارت نہ کرے. پہلے تجارت کا علم لو پھر تجارت کرو. یہ دعوت تھی. زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ پہلے لوگوں کو دعوت کے ذریعے سے دین کی طلب اور دین کی اہمیت ادا کرا. پھر جو بھی کام آئے گا وہ پوچھ کے چلیں گے، مان کے چلیں گے، پھر اطاعت آ جائے گی. آج بھی یہی طریقہ. اس لیے اہل علم کی ضرورت ہے کہ اہل علم اگر اس طرح پھیلیں گے اپنے اس کام کو لے کر کے تو کام کو زیادہ اونچا لے جائیں گے بنسبت عوام کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ عوام وہی تو علم سیکھیں گے اہل علم سے، اور اہل علم بھی عوام پر اپنا علم خرچ کریں گے. جی ہاں، دونوں کی ضرورت ہے. اس لیے اہل علم سے بھی یہ تقاضا کیا جائے کہ اس میں معاون بنو، آپ اس کام میں معاون بنو. جیسے اوپر کے حضرات سے تائید کراتے ہیں، عام حضرات سے معاونت مانگتے ہیں کہ ہم اس کام کے معاون بنو، یعنی اس کام میں بھی وقت لگاؤ جس طریقے سے اپنے کاموں میں وقت لگ رہا ہے. درس و تدریس میں، امامت میں، تشریف میں، تعلیم، دوسرے کی دینی خدمات میں وقت لگ رہا ہے، صلاحیتیں لگ رہی ہے، اس میں بھی لگاؤ. یہ ہے تاکہ ہر جگہ یہ خیر پہنچے اس علم کے ذریعے سے. اس لیے علماء کرام سے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مصروفیتوں کے ساتھ ترتیب بنا کر کے ایک سال لگاوے اس کام میں، اور پورے ملک میں پھرے اور ہر موسم سے گزرے. پورے سال میں ہر موسم، سردی، گرمی، بارش، ہوائی، اور مختلف لوگوں سے گزریں گے، مختلف ماحول سے گزریں گے، اور ان کے ماحول میں اصولوں سے کام کریں گے. تو امت کی صلاحیت اندازہ ہو جائے گا اور آپ کی اپنی صلاحیت بھی کام کرے گی. امت میں اللہ نے بہت صلاحیت رکھی ہے. یہ امت آخری امت ہے، بہترین امت ہے اس کو، تو اس میں بہت صلاحیت ہے. لیکن یہ صلاحیت جو ہے وہ ایسی ہے جیسے سونا ہو لیکن وہ دبا ہوا ہے مٹی میں. مٹی میں سے جب تک اس کو نہ نکالو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. پہلے نکالیں گے، پھر اس کو نکھاریں گے، پھر بازار میں اس کے بھاؤ آئیں گے. تو حدیث میں ایسا ہی ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ اتنے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. لیکن سونا اور چاندی کان میں پڑا رہا ہے، لوگ ادھر پیشاب کریں گے. ہاں، انہیں کیا معلوم کہ سونا ہے. لیکن جب ان کو نکالا جائے گا تو پھر وہ سونا ہوگا، وہ تانبا ہوگا. تو ملکوں کی اپنی معدنیات سے ملکوں کی ترقی ہوتی ہے. ہم لوگ زامبیا گئے تو وہاں ایئرپورٹ پر تانبا لگا ہوا تھا. تو ان کے ملک میں تانبا نکلتا ہے، کئی پیٹرول نکلتا ہے، کئی سونا نکلتا ہے. تو اسے ملک کی ترقی ہوتی ہے.
اپنی ایسے ہی امت میں بہت صلاحیت ہے کہ امت بھی ایسے ہے جیسے کہ سونے چاندی کے کانے ہوئی، لیکن وہ مٹی میں دبی ہوئی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. کیا دیا ہے؟ یہ نہیں بیٹا کھاؤ پیو اللہ اللہ کرو، ایسا نہیں کہا کہ کھا پی کر کے وہ اللہ اللہ نہیں کرتا، کھا پی کے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہاں جی ہاں، کہ نہیں کھا پی کے اللہ اللہ نہیں کرنا ہے، بلکہ امت کو ایمان اور دین دے کر حرکت دی ہے تاکہ جو صلاحیتیں جو خیر امت میں ہے وہ حرکت میں آئے. جیسے چکی حرکت کرتی ہے تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے. اگر دانا نہ ڈالو تو خالی چکی کی آواز آئے گی، فائدہ کچھ نہیں. تو خالی حرکت نہیں دی ہے، بلکہ ایمان اور علم کو حرکت دینے کے لیے حرکت ہے کہ تمہارے ایمان کی وجہ سے لوگوں میں ایمان آئے گا، تمہارے علم کی وجہ سے لوگوں میں علم آئے گا، تمہارے معاشرت کی وجہ سے لوگوں میں معاشرت آئے گی. کہ بھائی ان کے کرتے پاجامے لوگ تعجب کرتے ہیں امریکہ میں کرتے پاجامے کہاں سے آ گئے. ہاں کہ اتنے کرتے پاجامے والے کہاں سے آ گئے. تو ہم نے تو کرتے پاجامے والوں کی ایڈورٹائز کی نہیں ہے کہ بھائی کرتے پہننا پاجامہ جب بھی لاؤ. کہ وہ تو جب ان کی معاشرت ان کی زندگی بدلتی ہے تو زندگی کا طرز بھی بدلتا ہے. وضاقتہ بدلے گی، شکل صورت بدلے گی، مزاج بدلے گا. دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ امت میں مزاج بنے. ایسا بہت کم لوگ سمجھتے ہیں نکلنا ہو رہا. نکلنا تو بہت ہمیں، لیکن اس کی کوئی غرض و غایت بھی ہوتی. ہاں اس لیے آپ لوگوں سے بات کرنے کو بہت جی چاہتا ہے، لیکن کیا کریں اب آپ بھی تھک جاؤ گے. ہاں کہ امت کا مزاج بنانا ہے. کہ کون سا مزاج؟ کہ ایمانی مزاج. 3 قسم کے مزاج ہوتے ہیں. ایک ایمانی مزاج ہوتا ہے، ایک حیوانی مزاج ہوتا ہے، ایک شیطانی مزاج ہوتا ہے. یہ 3 مزاج دنیا میں چلتے ہیں، فرضی بات نہیں ہے، فرضی بات نہیں کر رہا ہوں. شیطانی مزاج کہ نہ حق پر رہو نہ حق پر رہنے دو، نہ صحیح کرو نہ صحیح کرنے دو، فساد کرو فساد کراؤ. یہ شیطانی مزاج یہ دنیا میں ہے. دوسرا حیوانی مزاج، کھاؤ پیو آرام کرو بس، اور کچھ نہیں. جیسے جانور ہوتا ہے، کھا لیا پی لیا پھر کسی سائے کے ساتھ جا کر سو جاؤ. یہ حیوانی مزاج، کھانا پینا خواہش پوری کرنا لڑنا، یہ حیوانی مزاج ہے. تیسرا مزاج ایمانی مزاج ہے. ایمانی مزاج اللہ رسول کی اطاعت کرنا، ایمانی مزاج. ان کو اللہ رسول سے محبت ہے، ان کو آخرت کی فکر ہے، یہ ایمانی مزاج ہے. صحابہ کہتے ہیں انما ہمامنا الاخرہ، کہ ہمارے ہمہ اور عزائم کو آخرت بنانے کے. عزائم بدل گئے ایمان کی وجہ سے، کہ ہمارے عزائم کو آخرت بنانا. یہ ایمانی مزاج ہے. یہ بنانا مقصود ہے. ساری چیزوں کی کثرت یہ نہیں مقصود ہے، وہ تو ایک ذریعہ ہے. ہر زمانے میں ایک نہ ایک طریقہ کار آتا ہے. تاریخ آپ پڑھو گے تو پتہ چلے گا. اس زمانے کا طریقہ کار یہ آیا جسے لوگوں میں ایمانی شعور آتا ہے، دینی شعور آتا ہے، آخرت کی فکر آتی ہے کہ وہ مجھے آخرت میں جواب دے. اس کے لیے طریقہ کار دیا. الگ الگ طریقہ کار ہر زمانے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے لوگوں کو باہر نکالتے ہیں تاکہ ان کا مزاج ایمانی بنے، ان کا مزاج دینی بنے، اور وہ اپنے دین کو سنبھالے، دوسروں کے دین سنبھالنے میں مددگار بنے، نصرت کرے. نصرت مددگار بننا، کہ خود بھی دین پر رہو، اپنے دین کے مددگار بھی بنو. دونوں باتیں ہیں، خود بھی رہو اور دوسروں کے مدد. تعاون، کہ حق کی معاملت کرو، کہ کوئی بات حق ہے تو اس کے معاملت کرنے والے بن جاؤ، کہ کچھ ساتھ دو، عملی طور پر بھی زبانی طور پر بھی. یہ تقاضا ہے. تو اصل یہ مطلوب ہے کہ امت کا مزاج ایمانی بنے، پھر وہ ایمان کے ہر کام کو اوڑھ لیں گے. ہر کام کو، کیونکہ ان کا مزاج ایمانی بنا. اور ایمانی بنا یہی طریقہ ہے کہ ان سے اخلاق سے معاملہ کرو، ان کو فضائل سناؤ، آخرت کی رغبت دلاؤ اور اپنے دین پر لاؤ. نماز سے شروع کرو، بھائی نماز پڑھنے آؤ، مسلمان ہو نہ کہنا کہتا رہو. یہ دین لوگوں کی زندگی میں فرمایا ہمارے رسول صاحب نے کہ دین لوگوں کی زندگی میں عبادت کے راستے سے آئے گا.
اور معاملات کے راستے سے نکل جائیں. جب ان کے معاملہ خراب ہو جائیں گے، کھانے پینے کے حرام طریقے آ جائیں گے، تو یہ بے دین ہو جائیں گے. اور دین لانا ہے تو کلمہ نماز کے ذریعے سے وہ دیندار بنیں گے. پھر تم کو کلمے والے ہو، مسجد میں ہو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، تو اس سے بھی جیسا ہو رہا ہے. اور کچھ بات نہیں کرتے حلال حرام کی، لیکن اس کی وجہ سے لوگ حلال پر آئے، حرام سے بچنے والے ہو گئے، حقوق دینے والے ہو گئے. یہ طریقہ ہے کہ دین لوگوں کی زندگیوں میں عبادت کے راستے سے آئے گا، اس لیے ان کو عبادت پر جاتے ہیں، کلمہ نماز سے شروع کرتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے اس تاکہ لوگوں کے مزاج ایمانی اور دینی بنے، اور پھر وہ اپنے مزاج سے اپنے دین کی خدمت کریں، عبادت کریں، حق ادا کریں. اس کے لیے میرے دوستوں یہ حرکت ہے، یہ اصلی غایت ہے اس کی حرکت کی، کہ حرکت کریں. آپ حضرات بھی حرکت کریں تو پھر آپ کی صلاحیتیں حرکت کریں گی اور دوسروں کی صلاحیتوں کی حرکت کرنے کا ذریعہ بنیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی، اٹھایا نہیں ہے. جو اسلام لاتا تھا اس کو کہ تو اپنے قوم میں جا، اپنے قبیلے میں جا، وہ حرکت کر، تو اس کی حرکت سے وہ لوگ بھی پر آ جاتے تھے. بعض دفعہ وہاں آزمائشیں بھی آتی تھی، تکلیفیں بھی ہوتی تھی، لیکن وہ چھوڑتے نہیں. طریقہ یہی اسی لیے آپ حضرات سے بھی یہ حرکت کرتے ہیں کہ ایک ایک سال آپ حضرات کا اس کام کو سمجھنے کے لیے اور اپنا مزاج بنانے کے لیے، کہ دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں آپ کو، کیونکہ دوسروں کی اصلاح ہمارے قبضے میں نہیں ہو، تو اللہ اصلاح کرے گا، اللہ ہدایت دے گا. لیکن مجھے ایک چیز اپنانی ہے، مجھے ایک چیز بنانی ہے، اس لیے میں اس میں لگوں. یہ طریقہ ہے کہ میں اپنے لیے کہوں کہ میں اس کام کو سمجھوں تاکہ سمجھا سکوں، تاکہ میری آخرت بنے، لوگوں کی آخرت بنے. کہ ہر نبی کا وارث عالم ہی ہوتا ہے، جو کام نبی کرے گا وہ عالم کرے گا. اس وراثت کا بھی تعلق ہے. اس سے یہ تقاضا ہے آپ حضرات سے کہ ایک ایک ساتھ اس کام میں لگا دیں اور اس کام کو اچھی طرح سمجھ لیں، پھر لوگوں میں اس کی محنت بھی کریں تاکہ آپ کے جیسے اور تیار ہو جائیں. پھر پانی ملے گا دین کو. نصرت کو کہتے ہیں پانی دینے کو. نصرت کا ایک ترجمہ تو مدد کرنا لوگ کرتے ہیں لغت میں، وہ ٹھیک ہے، باقی نصرت کا اصلی ترجمہ جو المنجد پڑھنا، المنجد میں ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ نصرت کے معنی پانی دینا. پانی دینے سے ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے. زعفران کو بھی پانی چاہیے، جو کو بھی پانی چاہیے. زعفران اعلیٰ چیز ہے اور جو اتنا ہے، لیکن پانی کے بغیر نہ جو نہ زعفران. یہ نصرت ہے. نصرت کے جیسے اوپر کے طبقوں میں بھی دین آئے گا، نیچے کے طبقوں میں بھی دین آئے گا، غریبوں میں دین آئے گا، مالداروں میں، پڑھے لکھوں میں، ہر. کیونکہ پانی پڑا تو پانی سے ہر چیز زندہ ہوتی ہے. کوئی بناوٹ نہیں، حدیث میں ایسا ہی ہے، حدیث میں ایسا ہی ہے کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث. جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھے بھیجا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برسنے والا پانی. اور پانی سے تو ہر چیز زندہ ہوتی ہے. یہ مانوی پانی ہے، یہ ظاہری پانی ہے، یہ مانوی پانی ہے. یہ لوگوں کی صلاحیتوں پر پڑے گا. اور اس میں ابو بکر پیدا ہوں گے، سب سے بڑا صدیق، عمر فاروق، علی، اور یہ امت کا امین، یہ امت کا قاری. یہ لوگ پیدا ہوئے نہیں ہوئے. یہ حکیم الامت ابو الدرداء، یہ پانی پڑا. جی ہاں، کوئی حکیم الامت یا ابو الدرداء، امین الامت، ابو عبیدہ امت کا قاری، ابی بن کعب، چھوٹی کے لوگ پیدا ہوئے. ان امت کا قاری، ایسا قاری امت میں نہیں. پانی پڑا. آج بھی یہی بات ہے کہ آپ کی ہماری محنت سے امت میں جو صلاحیت ہے وہ اوپر آئے گی. اور ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہم کام نہیں کر سکتے وہ کریں گے، بڑے بڑے کام کریں گے. جسے حدیثوں میں ہے کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بنائے. وہ یہ ہے کہ ہماری محنت سے لوگوں کی صلاحیتیں کام کرائے گی. اس لیے